اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں اور بزرگوں، السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، نکاح اور شادی کے متعلق ہماری سیریز ویڈیوز چل رہی ہے۔ اگر آپ دوست ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کا حصہ بنیں تاکہ اسلام کے متعلق جو بھی معلومات بھیجی جاتی ہیں آپ تک پہنچتی رہیں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، منگنی کرنی ہو تو سادگی سے کیجیے۔ بہتر تو یہ ہے کہ منگنی کی رسم بالکل ختم کر دی جائے، اس کا کوئی ضرورت بھی نہیں، اور سوائے نقصان کے اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ غالباً ہم نے یہ رسمیں ہندوؤں سے سیکھی ہیں۔ عربی اور فارسی زبانوں میں اس کا کوئی نام بھی نہیں۔ اس کے جتنے نام ملتے ہیں سب ہندی زبان کے ہیں۔ اور اگر اس کا کام کرنا ضروری ہے تو اس طرح کرو کہ پہلے لڑکے والے کے یہاں اس کی قرابت دار جمع ہوں اور وہ ان کی خاطر تواضع صرف چائے سے کرے، جس کے ساتھ کوئی مٹھائی نہ ہو۔ پھر یہ لوگ لڑکی والوں کے یہاں جائیں تو وہ بھی ان کی تواضع صرف چائے سے کریں۔ لڑکے والے اپنے ساتھ دلہن کے لیے ایک سوتی دوپٹہ اور ایک سونے کی نتھلی لائیں جو پیش کریں۔ دلہن والوں کی طرف سے لڑکے کو ایک سوتی رومال، ایک چاندی کی انگوٹھی، ایک نگینہ والی پیش کر دی جائے جس کا وزن 4.25 ماشے سے زیادہ نہ ہو۔ لو، یہ منگنی ہو گئی۔ اگر دوسرے شہر سے منگنی کرنے والے آئے ہیں تو ان میں 7 آدمی سے زیادہ نہ آئیں، اور دلہن والے مہمان کے لحاظ سے ان کو کھانا کھلا دیں، مگر اس کھانے میں دوسرے محلہ والوں کی عام دعوت کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر اس کے بعد لڑکے والے جب بھی آئیں تو ان میں مٹھائی اور کپڑوں کے جوڑوں وغیرہ کا کوئی پابند نہ ہو۔ اگر اپنی خوشی سے ایسے ہی بچوں کے لیے تھوڑی مٹھائی لائیں تو اس کو محلہ میں تقسیم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دوسرے کو ہدیہ دو، محبت بڑھے گی، مگر اس ہدیے کو ٹیکس نہ بنا لو کہ وہ بیچارے اس کے بغیر آئی نہ سکیں۔ تاریخ مقرر کرنا بھی اس کی سادگی سے ہونا چاہیے۔ اگر اسی شہر سے لوگ آ رہے ہیں تو ان کی تواضع صرف چائے سے ہو، اور اگر دوسرے شہر سے آ رہے ہیں تو 5 آدمی سے زیادہ نہ ہو جس کی تواضع کھانے سے کی جائے، اور تاریخ مقرر کرنے والے سن رسیدہ بزرگ لوگ ہوں۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں ان سب چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔